بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر ہے روزنامچہ یا ڈائری. ایک جج کا روزنامچہ یا ڈائری. روزنامچہ یا ڈائری لکھنے کا طریقہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. سب سے پہلے رائٹ کارنر میں تاریخ، اور اسی فارمیٹ میں، اسی پیٹرن میں تاریخ لکھی جاتی ہے، اور یہ جن مہینوں کا نام الف سے شروع ہوتا ہے، تاریخ کی فگر اور منتھ کے مہینے کے نام کے درمیان میں ترچھی لائن، جسے اردو میں خط فاصل کہتے ہیں، یہ لگانا لازمی ہے. اور اس کے نیچے مقام لکھیں گے، جگہ یعنی مقام، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ. نام، آگے جج کا نام لکھیں گے کالن لگا کر، جسٹس فہیم احمد، کوئی بھی نام لکھ دیجئے. اس کے بعد نیچے ڈیوٹی شفٹ، صبح 8:30 بجے سے شام 4 بجے تک. 3 مزید شہری مختلف مسائل لے کر تھانے آئے. 8:30 بجے عدالت کا آغاز. آج معمول کے مطابق عدالت وقت پر پہنچی. سب سے پہلے کیس لسٹ کا جائزہ لیا. کل 12 مقدمات سماعت کے لیے مقرر تھے، جن میں سے کچھ فوجداری اور کچھ دیوانی معاملات تھے. عدالتی عملے کے ساتھ مشورہ کیا کہ دن کی سماعتوں کو مؤثر انداز میں نمٹایا جا سکے. 9 بجے پہلا کیس ضمانت کی درخواست. پہلا کیس ایک نوجوان کی ضمانت کی درخواست کا تھا جس پر چوری کا الزام تھا. وکیل صفائی نے موقف اختیار کیا کہ ملزم کم عمر ہے اور بلا وجہ مقدمے میں پھنسایا گیا ہے. پراسیکیوشن نے ضمانت کی مخالفت کی، مگر شواہد کی بنیاد پر ضمانت منظور کی. فیصلہ، ملزم کو ذاتی مچلکے پر رہا کرنے کا حکم دیا. 10:30 بجے فوجداری کیس کی سماعت. دوسرا کیس اقدام قتل کا تھا. مدعی کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ حملہ ذاتی دشمنی کا نتیجہ تھا. گواہوں کے بیانات مکمل ہوئے، مگر کچھ شواہد اب بھی نامکمل تھے. عدالت نے مزید گواہوں کی طلبی کے لیے اگلی تاریخ مقرر کر دی. اگلی سماعت 28 اکتوبر 2024، 12 بجے. دیوانی مقدمہ جائیداد کا تنازع. یہ ایک جائیداد کے بٹوارے کا کیس تھا جس میں 2 بھائیوں کے درمیان پلاٹ کی تقسیم کا تنازع تھا. دونوں فریق اپنی اپنی دستاویزات پیش کر چکے تھے، مگر ثالثی کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا. عدالت نے فیصلہ دیا کہ فریقین تحریری بیانات اور مزید شواہد جمع کروائیں تاکہ اگلی سماعت پر فیصلہ کیا جا سکے. 1:30 بجے دوپہر کا وقفہ. کینٹین میں چائے کے ساتھ مختصر وقفہ لیا. دوران وقفہ کچھ وکلاء اور عدالتی عملے سے غیر رسمی بات چیت ہوئی. گفتگو کا موضوع زیادہ تر نئے عدالتی ریفارمز اور مقدمات کے بوجھ میں کمی کے امکانات کے گرد گھوم رہا تھا. 2 بجے سماعت کا دوبارہ آغاز. وقفے کے بعد ایک اہم کیس کی سماعت کی جس میں گھریلو تشدد کا معاملہ زیر غور تھا. متاثرہ خاتون نے شوہر پر تشدد کا الزام لگایا اور عدالت سے تحفظ فراہم کرنے کی درخواست کی. عدالت نے عارضی حکم امتناعی جاری کیا اور شوہر کو آئندہ سماعت تک بیوی سے دور رہنے کا حکم دیا. 3 بجے شام فیصلوں پر دستخط اور عملے سے ملاقات. دن کی سماعتوں کے بعد جو مقدمات نمٹا دیے گئے تھے ان کے فیصلوں پر دستخط کیے، عملے کے ساتھ بات کی اور ان سے زیر التوا مقدمات کے حوالے سے پیش رفت کے بارے میں دریافت کیا. کوشش کی کہ سماعتوں میں تاخیر کم ہو
اور فریقین کو جلد انصاف فراہم کیا جا سکے۔ 3:45 پر اگلے دن کی تیاری۔ کل کے کیسوں کی فہرست اور ان کے متعلقہ نوٹس کا جائزہ لیا۔ کچھ اہم مقدمات مقرر ہیں جن میں زیادہ تفصیل سے تیاری کی ضرورت ہوگی۔ اپنے ریسرچ اسسٹنٹ سے کہا کہ متعلقہ قوانین اور نظیری فیصلوں کا خلاصہ تیار کر کے صبح تک دے دے۔ 4 بجے شام عدالت برخاست۔ تمام عدالتی کارروائی مکمل کرنے کے بعد عملے کو ہدایات دیں اور دفتر سے رخصت ہوئی۔ آج کا دن طویل مگر اطمینان بخش رہا۔ چند مشکل فیصلے بھی کیے مگر ہمیشہ کی طرح قانون اور شواہد کی بنیاد پر انصاف فراہم کرنے کی کوشش کی۔ خلاصہ: آج کا دن مختلف مقدمات سے بھرا ہوا تھا۔ ضمانت، جائیداد کے تنازعات، گھریلو تشدد اور فوجداری مقدمات سمیت کئی پیچیدہ معاملات سامنے آئے مگر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر معاملے پر غور کیا۔ مقدمات کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے مصالحت اور ثالثی کو فروغ دینے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ دیکھتے رہیے اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔